اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دعائے استقبال ماہ رمضان کا ترجمہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ دعا ماہ رمضان کے خیر مقدم کے سلسلے میں ہے۔ ماہ رمضان قمری سال کا 9واں مہینہ ہے جس میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چند امور بقصد قربت ترک کیے جاتے ہیں۔ اس ترک کا نام روزہ ہے جو اسلامی عبادات میں ایک اہم ترین عبادت ہے۔ روزہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور تمام ہی مذاہب اس کی افادیت کا اقرار کرتے ہیں۔ البتہ ماہ رمضان میں روزے رکھنا اسلام سے مختص ہے، اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس مہینے کو اسلام کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلاتا اور فنا کرتا ہے جس طرح سورج کی حدت زمین کی رطوبتوں کو جلاتی اور فنا کرتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے اور رمضان گیا اور رمضان آیا،
اس لیے کہ رمضان اللہ سبحانہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں آتا جاتا نہیں، لہٰذا ماہ رمضان کہا کرو۔ ماہ رمضان اپنے فیوز و برکات کے لحاظ سے تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ تمہاری طرف نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کر بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، اس کے ہر لمحہ تمام لمحوں سے برتر ہے۔ اس مہینے کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے موسوم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس رات میں اعمال ان 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اسی مہینے میں قرآن مجید بھی نازل ہوا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کے روشن نشانیاں رکھتا ہے۔ دعائے استقبال ماہ رمضان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں ہم گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں اس کے شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا، اپنے لطف و حسن کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں۔ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت و حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکار کیا۔ ان فراواں عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا، خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی۔ اس ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے
اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم اور برقرار ہے۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و کرم کو پہنچائیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں اور اس میں ان چیزوں سے جس سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں، اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہیں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف نگاہ ڈالیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں۔ صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائیں۔ پھر ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس میں نماز پنجگانہ کے اوقات میں ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کیے ہیں، اور ان واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کیے ہیں، اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار دیے ہیں، اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں آگاہ فرما، اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل کرنے والوں، ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والوں، اور انہیں ان کے اوقات میں اس طریقے پر جو تیرے عبد خاص اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع و سجود اور ان کے تمام فضیلت اور برتری کے پہلوؤں میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں اور مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، اور ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے ہمسایوں کی خیرگیری کریں، اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں، اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ اور طیب بنائیں، اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دست مصالحت بڑھائیں، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف برتیں، جو ہم سے دشمنی کریں اس سے صلح و صفائی کریں، سوائے اس کے جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے، اور ایسے گروہ کا فرد جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اس مہینے میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلے سے تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور اثر نو برائیوں کے ارتکاب سے بچا لے جائے، یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلے میں سبک ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس مہینے کے حق و حرمت اور نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے اس مہینے میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک تیری عبادت کی ہو، وہ مقرب بارگاہ فرشتوں ہوں
یا نبی مرسل یا کوئی مرد صالح اور برگزیدہ کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرما، اور جس عزت اور کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا، اور جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لیے تو نے اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبے کا استحقاق پیدا کیا۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کج اندیشی، تیری بزرگی میں کوتاہی، تیرے دین میں شک، تیرے راستے سے بے راہ روی اور تیری حرمت سے لاپرواہی کریں، اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار ہوں۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور جبکہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے، یا تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے، تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے، اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، اور کجروی اختیار کریں تو ہماری اصلاح اور درستگی فرما، اور اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے چھڑا لے۔ بار الہا، اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہیں بھر دے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے، اور اس کے دنوں میں روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے حضور گڑ گڑانے، تیرے سامنے عجز و الحاج کرنے اور تیری روبرو ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنے، ان سب میں ہماری مدد فرما، تاکہ اس کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی اور تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ اے اللہ، تمام مومنوں، تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسا ہی قرار دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس بری کی زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے، اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں، پھر ان کے دلوں کو یہ کھٹکھٹا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو، اور ان سب رحمتوں سے دگنی چوگنی کہ جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی
محمد انوالی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد انوالی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد انوالی محمد وعجل فرجہم.